الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَوْمَ خُرُوجِهِمْ يَمُوزُ فِي بَعْضٍ يَخْتَلِطُ بِهِ بِكَثْرَتِهِمْ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ أَيَّ الْقَرْنِ لِلْبَعْثِ فَجَمَعْنَاهُمْ أَيَّ الْخَلَائِقَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَمْعًا۔ اور ہم وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ اور ہم ان میں سے بعض کو اس دن چھوڑ دیں گے، یوم خروجہم ان کے نکلنے کے دن، یموج فی بعض جو ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو جائیں گے، اور سور پھونک دیا جائے گا، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے قیامت کے دن اکٹھے۔ تو وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ اور ہم چھوڑ دیں گے ان میں کا بعض میں گھس پڑے گا، یعنی گڈمڈ ہو جائے گا، خلط ملط ہو جائے گا۔ تو ان میں کا بعض میں خلط ملط ہو جائے گا، بکثرتہم ان کی کثرت کی وجہ سے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور سور میں پھونک مار دیا جائے گا، اور یہ پھونک جو ہوگا بعض کے لیے، بعض بعد الموت کے لیے ہوگا۔ فَجَمَعْنَاهُمْ أَيَّ الْخَلَائِقَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ اور ہم ان سب کو جمع کریں گے ایک جگہ میں قیامت کے دن اکٹھے۔ تو یاجوج ماجوج کا خروج وہ کیا ہے؟ علامت قیامت میں سے، کس میں سے ہے؟ علامت قیامت میں سے ہے۔ تو یہاں فرمایا اوپر جو ہے وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، یہاں تک ذوالقرنین کی بات تھی جو اللہ نے نقل فرمایا۔ قال تعالیٰ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ سے یہ بتلا رہا ہے کہ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ایک وقت آئے گا کہ ہم یاجوج ماجوج کو چھوڑ دیں گے، سمجھا؟ یاجوج ماجوج کو چھوڑ دیں گے۔ تو جو آڑ لگائی گئی ہے، جو دیوار قائم کی گئی ہے، وہ دیوار منہدم ہو جائے گی، وہ دیوار ٹوٹ جائے گی، اور یاجوج ماجوج نکل جائیں گے۔ اور ان کی کثرت اتنی ہوگی، اتنی تعداد ہوگی ان کی کہ وہ آپس میں جب بھیڑ ہوتی ہے بہت زیادہ تو یوں لگتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان میں گھس رہا ہے، تو اتنی بڑی تعداد ہوگی کہ وہ گڑبڑ ہو جائیں گے، آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد دنیا کو زیادہ مہلت اور نہیں دی جائے گی، جلد ہی قیامت آ جائے گی، اور سور میں پھونک مار دیا جائے گا۔ پہلا سور پھونکا جائے گا تو پوری دنیا فنا ہو جائے گی، اور دوسرا سور پھونکا جائے گا تو تمام انسان کیا ہو جائیں گے؟ زندہ ہو جائیں گے۔ تو وَنُفِخَ فِي الصُّورِ سور پھونک دیا جائے گا۔ سور کیا ہے؟ القرن ہے، کیا ہے؟ ایک سنگ کی شکل میں ہے، اور کا اسرافیل علیہ السلام اس کو لیے ہوئے ہیں، اللہ کے امر کا انتظار کر رہے ہیں۔ جس دن اللہ تعالیٰ امر کرے گا، حکم کرے گا، اسرافیل علیہ السلام اس سنگ نما شکل میں سور پھونکیں گے، اور پھر کیا ہے؟ پوری کائنات میں تباہی مچ جائے گی۔ فَجَمَعْنَاهُمْ أَيَّ الْخَلَائِقَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَمْعًا اور ہم تمام مخلوق کو ایک جگہ میں جمع کریں گے قیامت کے دن اکٹھے۔ کیا کریں گے؟ اکٹھے جمع کریں گے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ ہم چھوڑ دیں گے، ہے نا؟ بعض میں گڑبڑ کرے گا، بعض میں گڑبڑ کرے گا۔ بعض لوگوں نے اس کو یوم خروجہم یہاں نکالا ہے، یوم خروجہم، اور بعض لوگوں نے نکالا ہے یوم صدہم، سمجھا؟ یوم صدہم کیا مطلب؟ کہ ان لوگوں کے اعتبار سے مطلب یہ ہوگا کہ جس دن ذوالقرنین نے دیوار قائم کر دی اور دیوار سے روک لگ گئی، تو وہ لوگ آپس میں اتنی کثیر تعداد میں تھے کہ وہ آپس میں الجھنے لگے، آپس میں جنگ کرنے لگے، ہے نا؟ اور گتھم گتھا ہو گئے آپس میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ یوم خروجہم مراد نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ ترکنا بعضہم یومئذ سے مراد ہوگا یوم صدہم، ہے نا؟ اور صاحب کتاب کے نزدیک یوم خروجہم ہے۔ تو صاحب کتاب کے اعتبار سے تفسیر یہ ہوگی کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ دیوار جو ذوالقرنین نے بنائی تھی وہ دیوار منہدم کر دی جائے گی، اور پھر ذوالقرنین یہ یاجوج ماجوج
پوری آبادی میں چڑھ دوڑیں گے، اور وہ اس طرح ان کی اتنی کثیر تعداد ہوگی، اس طرح وہ آبادی پر چڑھ دوڑیں گے جس طرح اوپر سے بالو ہوتا ہے گرتا ہے اور نیچے جمع ہو جاتا ہے تو اکٹھا ہو جاتا ہے نا، تو اسی طرح انسانی آبادی پر چڑھ دوڑ دیں گے اور بہت کثیر تعداد میں ہوں گے، ہے نا۔ یاجوج ماجوج کے خروج سے پہلے دجال کا زمانہ آئے گا۔ کیا آئے گا؟ دجال کا زمانہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، ہے نا۔ دجال ظاہر ہوگا۔ دجال کیا ہے؟ ظاہر ہوگا، پیدا ہے، کہیں ہے دنیا میں، کسی جزیرے میں قید ہے، وہ کھول دیا جائے گا، وہ نکلے گا، سمجھا، پوری دنیا کے اندر وہی فتنہ پھیلائے گا، لوگوں کو کہتا پھرے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں، ہے نا۔ جو لوگ بھٹکل ایمان ہوں گے اس کی بات کو مان لیں گے، طرح طرح کی وہ نشانیاں دکھلائے گا، سمجھا، بارش برسا دے گا، سمجھا، اس کے حکم سے خزانے چلیں گے، اس کے ساتھ چلیں گے، سمجھا، یعنی وہ دنیا کے وسائل پر قبضہ کر لے گا، دنیا کے وسائل پر قبضہ کر کے وہ کہے گا کہ میں خدا ہوں۔ جو اس کو مان لے گا کہ تو اس کے ساتھ وہ مراعات کا معاملہ کرے گا، اپنے دائیں طرف رکھ لے گا، اور جو اس کو نہیں مانے گا تو اس کو وہ قتل کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ قتل کر دے گا، سمجھا۔ مدینہ میں اس کا داخلہ نہیں ہو پائے گا، مدینہ میں اس کا داخلہ نہیں ہو پائے گا۔ ایک شخص سے ملاقات ہوگی دجال کی، اور اس شخص سے کہے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں، وہ کہے گا کہ نہیں، تو ہمارا خدا نہیں ہے، تو دجال ہے۔ اگر تو ہمارا خدا ہے تو ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر، تو وہ اشارہ کرے گا تو اس کے آباء و اجداد زندہ ہو جائیں گے، تو وہ زندہ نہیں ہوں گے، بلکہ شیطان کو اشارہ کرے گا تو شیطان ان کے آباء و اجداد کی شکل میں سامنے کھڑا ہو جائے گا، اور جو کمزور ایمان والا ہوگا وہ سمجھے گا کہ یہی ہمارے آباء و اجداد، حالانکہ وہ شیطان ہوں گے، ہے نا۔ اس کے بعد کیا نام ہے، اس کو یقین ہو جائے گا کہ یہ دجال ہے، کہے گا کہ تو دجال ہے، سمجھا۔ اس کے بعد اس کو وہ کیا ہے، قتل کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ مار دے گا، دو ٹکڑا کر دے گا، اور دونوں ٹکڑے کو پھیلا دے گا کافی دور تک، اتنے دور تک پھیلا دے گا کہ جتنے میں کمان سے تیر چھوڑا جاتا ہے، جتنا دور جاتا ہے ایک بار میں، اتنے دور کے فاصلے پر دونوں ٹکڑے کو ڈال دے گا، سمجھا۔ پھر اشارہ کرے گا، دونوں ٹکڑا جڑ جائے گا، اور جڑ کر کے پھر وہ اس سے پوچھے گا کہ بتاؤ اب میں تیرا خدا ہوں، تو وہ کہے گا کہ اب تو ہم کو یقین اور ہو گیا ہے کہ تو واقعی دجال ہے، تو خدا نہیں ہے، سمجھا۔ تو اس کو قتل کر دے گا پھر، سمجھے۔ تو جو دجال پر ایمان لے آئے گا وہ دنیا کے اعتبار سے دجال کی جنت میں چلا جائے گا، اور جو اس کو نہیں مانے گا وہ دنیا کے اعتبار سے اس کے جہنم میں چلا جائے گا، مار دیا جائے گا، ہے نا۔ لیکن حقیقت کے اعتبار سے جو اس کو مانے گا نہیں، وہ حقیقت کے اعتبار سے جنتی ہوگا، اور جو اس کو مان لے گا وہ حقیقت کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ جہنمی ہوگا۔ وہ تو مرتد ہو گیا، دین سے پھر گیا، وہ جہنمی ہوگا۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا آسمان سے، عیسیٰ علیہ السلام کی خبر سن کر کے دجال پگھلنے لگے گا اور بھاگنا چاہے گا۔ مقام لطف پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑ لیں گے اور نیزہ مار کر کے اس کو ہلاک کر دیں گے، دجال مارا جائے گا۔ اس کے بعد جو دور آئے گا وہ یاجوج ماجوج کے خروج کا آئے گا، ہے نا۔ یاجوج ماجوج کا جب خروج ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے شر سے بچنے کے لیے ایمان والے بندوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، اور یاجوج ماجوج جب نکلیں گے تو بحیرہ طبریہ کا پانی خشک ہو جائے گا، اور یوں معلوم ہوگا کہ یہاں پر پانی تھا ہی نہیں، ہے نا۔ اگر کسی پانی کی جگہ سے یہ لوگ گزریں گے، یاجوج ماجوج اگر گزریں گے کسی دریا پہ سے، کسی سمندر کے پاس سے، کسی تالاب کے پاس سے، تو یہ پانی اس طرح پی لیں گے اس کو کہ اس کے جو پچھلا جتھا وہ جب گزرے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہاں پر دریا تھا ہی نہیں، ہے نا۔ بہرحال پوری انسانی آبادی میں قتل و غارت گری مچائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول کرے گا، اور تمام یاجوج ماجوج کے گردن میں یا بازو میں گلٹی نکلے گی طاعون کی، جس کی وجہ سے سب مر جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ مر جائیں گے۔ اور جب وہ مریں گے تو ان کی لاش کی کثرت کا عالم یہ ہوگا کہ پیر رکھنے کی جگہ نہ ہوگی دنیا میں، پیر رکھنے کی جگہ دنیا میں نہیں ہوگی، تعفن پھیلے گی، بیماری پھیلے گی، بدبو پھیلے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پرندوں کو بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ کی طرح ہوں گی، تو پرندے آئیں گے ان کی لاشوں کو اٹھا کر کے جہاں اللہ چاہے گا وہاں ڈال دیں گے، سمجھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسائے گا، اتنی بارش ہوگی، اتنی بارش ہوگی کہ زمین چاندی کی طرح
چمکنے لگے گی، صاف شفاف ہو جائے گی، گویا کہ پوری زمین پر سینیٹائزر ہو جائے گا اللہ کی طرف سے، ہے نا۔ اور اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے نیچے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے اسی اعتبار سے انہوں نے جو لکھا ہے یوم خروجہم کے اعتبار سے یہ سب باتیں یاد رکھی ہیں۔ قال تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرمایا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور ہم چھوڑ دیں گے ان میں کا بعض اس دن، بعض میں گڑمڑ ہو جائے گا، مل جائے گا، اور کثرت کی وجہ سے، اور سور میں پھونک مار دیا جائے گا، سنگ میں باس بعد الموت کے لیے، ہم ان کو جمع کریں گے تمام مخلوق کو ایک دن میں، یعنی قیامت کے دن میں اکٹھے جمع کریں گے۔ وَعَرَضْنَا قَرَّبْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم جہنم کو اس دن کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے، اور ہم اس دن جہنم کو کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے، جہنم کو قریب کر دیں گے۔ یہ قربنا نکال کر بتلا دیا ہے کہ کیا ہے، عرضنا قربنا کے معنی میں، کس معنی میں ہے؟ قربنا کے معنی میں ہے، اور یہ لام آنے کی وجہ بتلا دیا، للکافرین پہ جو لام آیا ہے نا اس کی وجہ بتلا دیا۔ عرضنا کا صلہ اعلیٰ آتا ہے، لام نہیں آتا ہے۔ عرضنا کا صلہ کیا آتا ہے؟ اعلیٰ آتا ہے، سمجھا؟ عرضت علیہ، میں نے اس کے سامنے پیش کیا، تو عرضہ کا صلہ اعلیٰ آتا ہے، الا نہیں آتا ہے، لام نہیں آتا ہے، تو لام آنے کی وجہ بتلا دیا کہ عرضنا جو ہے قربنا کے معنی میں ہے۔ ہم اس دن جہنم کو کافروں کے قریب کر دیں گے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا، ان کافروں کے جن کی نگاہوں پر پردہ پڑا ہوا ہے میرے ذکر سے، یعنی قرآن سے، چنانچہ وہ اندھے ہیں، اس سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے اور وہ سن نہیں سکتے، سمجھا؟ یعنی کافروں سے مراد کون لوگ؟ جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، تو تمام کافروں ان کی آنکھوں پر کیا پڑا ہوا ہے؟ پردہ پڑا ہوا ہے، وہ قرآن کو دیکھتے نہیں ہیں، قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ یہ بدل من الکافرین الذین کانت اعینہم جو ہے نا، یہ پورا جملہ بن جائے گا بدل، الکافرین مبدل منہ، الکافرین کا بن جائے گا مبدل منہ، اور الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری یہ بن جائے گا بدل۔ ذکر سے مراد قرآن ہے، فہم عمن لا یہتدون بہا، چنانچہ یہ لوگ اندھے ہیں، اس سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے۔ وکانوا لا یستطیعون سمعا، اور وہ لوگ سن نہیں سکتے۔ لا یقدرون ان یسمعوا من النبی ما یتلو علیہم بغضا لہم، یعنی یہ لوگ قدرت نہیں رکھتے کہ سنیں نبی کی اس تلاوت کو جو ان کے سامنے کرتے ہیں بغض کی وجہ سے، یعنی یہ لوگ نبی سے اور قرآن سے اتنا بغض رکھے ہوئے ہیں کہ نبی کی زبانی بھی آیت اللہ کو سنتے نہیں، اللہ کے کلام کو سنتے نہیں ہیں۔ فلا یؤمنون بہ، چنانچہ یہ لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی ای ملائکتی و عیسی و عزیر من دونی اولیاء اربابا مفعول ثان لیتخذوا، والمفعول الثانی لحسب محذوف، المعنى اظن ان الاتخاذ المذکور لا یغضبنی ولا اعاقبهم علیہ کلا ان اعتدنا جہنم للکافرین ہؤلاء وغیرہم نزلا ای ہی معدۃ لهم کالنزل المعد للضیف۔ افحسب الذین، کیا کفار یہ سمجھتے ہیں، کیا کفار یہ سمجھتے ہیں ان یتخذوا عبادی من دون اولیاء، کہ وہ میرے بندوں کو مجھے چھوڑ کر کارساز بنا لیں گے۔ میرے بندوں سے مراد میرے فرشتوں کو، جس طرح مشرکین مانتے تھے کہ بیٹیاں ہیں، اور حضرت عیسیٰ کو کیا مانتے تھے؟ نصارہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور حضرت عزیر کو یہود خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو فرمایا کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ کافرین، کہ میرے بندوں کو یعنی میرے فرشتوں کو اور عیسیٰ کو اور عزیر کو یہ کارساز بنا لیں گے مجھ کو چھوڑ کر؟ کارساز کا مطلب اربابن، یعنی رب بنا لیں گے، ان کو معبود بنا لیں گے۔ مفعول ثان لیتخذوا، یہ مفعول ثانی ہے لیتخذوا کا، کیا ان یتخذوا ہے نا، ان یتخذوا، تو اس کا مفعول ثانی عبادی مفعول اول ہو جائے گا، اور الاولیاء کیا ہو جائے گا؟ مفعول ثانی۔ عبادی کا بن جائے گا مفعول اول، اور اولیاء مفعول ثانی۔ لیتخذوا یہ مفعول ثانی ہے یتخذوا کا، والمفعول الثانی لحسب محذوف، اور حسبہ کا مفعول ثانی محذوف ہے۔ حسبہ بھی دو مفعول کو چاہے گا، حسب تو زیدن فاضلا، میں نے زید کو فاضل جانا ہے نا، تو حسبہ کو بھی دو مفعول چاہیے، حسبہ کو بھی دو مفعول چاہیے۔ تو فرمایا کہ والمفعول الثانی لحسب محذوف، اور حسبہ کا مفعول ثانی محذوف ہے۔ اب
کیا مطلب ہے بھائی؟ مطلب ہے اظن ان الاتخاذ المذکور لا یغضبنی ولا اعاقبهم علیہ، یعنی کیا ان کا یہ گمان ہے کہ اتخاذ مذکور یعنی فرشتوں کو بیٹیاں بنانا، عیسیٰ کو خدا ماننا، عزیر کو خدا کی بیٹا ماننا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننا، یہ جو اتخاذ مذکور ہے یعنی مذکورہ چیزوں کو خدا بنانا جو ہے یہ مجھے غصہ نہیں دلائے گا اور میں ان کو اس پر سزا نہ دوں گا، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں؟ تو یہ جملہ نکلے گا، کیا نکلے گا؟ تو حاسبہ کا مفعول ثانی کیا ہو جائے گا ایک طرح سے کہ ان الاتخاذ المذکور لا یغضبنی ولا اعاقبهم علیہ ہے کہ اتخاذ مذکور مجھے غصہ نہ دلائے گا اور اتخاذ مذکور پر میں سزا نہیں دوں گا، بدلہ نہیں دوں گا، یہ پورا ملا کر کے کیا بن جائے گا؟ حاسبہ کا مفعول ثانی بن جائے گا، ہے نا؟ تو گویا کہ کافرین جو میرے بندوں کو مجھے چھوڑ کر کارساز بناتے ہیں، کیا وہ کافرین اس اتخاذ مذکور سے یہ سمجھتے ہیں کہ میں غصہ نہیں ہوں گا، میں اس پر ناراض نہیں ہوں گا، میں انہیں سزا نہیں کروں گا؟ ان اعتدنا جہنم للکافرین ہؤلاء وغیرہم نزلا، یقیناً ہم نے تیار کیا ہے جہنم کافروں کے لیے، یعنی ان سب کافروں کے لیے جو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا اور حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے ہیں، ان کے لیے بھی، اور جو ایسا نہیں مانتے ہیں ان کے لیے بھی، ہے نا؟ دوسرے ٹائپ کے جو کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کے لیے بھی، سب کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھا ہے، نزلاً بطور مہمانی کے، کس کے؟ بطور مہمانی کے، ای ہی معدۃ لہم، کیا مطلب ہوا نزلاً کا؟ یعنی یہ جہنم ان کے لیے تیار شدہ ہے، کالنزل المعد للمضیف، جیسے کہ مہمان کے لیے کھانا تیار کیا جاتا ہے، سمجھا؟ مہمان کی آمد سے پہلے سب کچھ تیار کیا جاتا ہے نا؟ تو اسی طرح ان مجرمین کے جہنم میں پہنچنے سے پہلے جہنم کیا ہے؟ تیار ہو چکی ہے۔ قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تم کو نہ بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں جو اعمال کے اعتبار سے گھاٹے میں ہیں؟ تمیز طابق الممیز وبینہم بقولہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ کیا میں تم کو نہ بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں جو اعمال کے اعتبار سے گھاٹے میں ہیں؟ تمیز اعمالاً تمیز ہے، طابق الممیز ممیز کے تابع ہے، وبینہم ممیز کے مطابق ہے، سمجھا؟ وبینہم بقولہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا بطل عملہم وہم یحسبون یظنون انہم یحسنون صنعا۔ تو یہ جو ہے نا سوال یہ پیدا ہوا کہ تمیز تو مفرد ہوتی ہے اور اعمالاً جمع ہے، یہ جمع کیوں لایا گیا؟ سوال کیا ہوا کہ تمیز تو عام طور پر مفرد ہوتی ہے، تو یہاں پر جمع کیسے لایا گیا، ہے نا؟ تو جمع مشاکلتاً لایا گیا، کیا لایا گیا؟ مقابلتاً مشاکلتاً لایا گیا، ہے نا؟ اس لیے کہ ماقبل میں کیا آ گیا ہے؟ کیا ہے؟ الاخسرین، کیا آ گیا؟ الاخسرین، ہے نا؟ تو ادھر جمع ہے تو اس کے مقابلے کے لیے تشاکل کے اعتبار سے جمع لایا گیا مشاکلت کے طور پر، ہے نا؟ ورنہ حقیقت میں کیا آنا چاہیے؟ مفرد آنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ وہم قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تم کو نہ بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں جو اعمال کے اعتبار سے گھاٹے میں ہیں؟ تمیز طابق الممیز، یہ تمیز ہے ممیز کے تابع ہے، ممیز کے مطابق ہے، ممیز کے مطابق ہے۔ وبینہم بقولہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا بطل عملہم وہم یحسبون یظنون انہم صنعا، اور کیا ہے؟ وبینہم، اور ان کو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کے قول، وبینہم نہیں ہے بلکہ بینہم ہے کہ اور ان کو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کے قول الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا سے، کس کو بیان کیا ہے؟ اخسرین اعمالا کو، ہے نا؟ گھاٹے میں کون لوگ ہیں؟ تو اس کی وضاحت کس سے ہے؟ الذین ضل سعیہم سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھاٹا اٹھانے والوں کو بیان کیا ہے بقولہ، اپنے قول الذین ضل سعیہم سے، تو یہ عبارت بینہم ہے، بینہم نہیں ہے نا؟ اور بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قول الذین ضل سعیہم سے ان لوگوں کو جو اعمال کے اعتبار سے گھاٹے میں ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیاوی زندگی میں عکارت گئیں، یعنی ان کے عمل باطل ہو گئے۔ وہم یحسبون یظنون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں،
عملا یجازون علیہ ہے، یعنی ایسا کام کر رہے ہیں جس پر انہیں بدلہ دیا جائے گا، سمجھا؟ تو عام طور پر تمام شر انگیزی کرنے والے، تمام فتنہ و فساد پھیلانے والے، ہے نا، اور تمام خود ریزی کرنے والے، سمجھا، سب کے پیچھے سب کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہوتی ہے، اور اپنے اعتبار سے سب کیا کرتا ہے؟ اچھا کام کرتا ہے نا۔ اگر وہ اچھا نہیں سمجھتا تو وہ کام کرتا کیوں؟ اگر چور چوری کو اچھا نہ سمجھے تو چوری کرے گا کیوں؟ سمجھا؟ اگر زناکار زنا کو اچھا نہ سمجھے تو زنا کرے گا کیوں؟ سمجھا؟ تو انسان جو برائیاں کرتا ہے تو برائیاں ان کے سامنے شیطان سوار دیتا ہے اور یہ برائیاں اس کو اچھی لگنے لگتی ہیں۔ اسی طرح کفر کرنے والے کو اس کا کفر، شرک کرنے والے کو اس کا شرک، ہے نا، اور معبودان باطلہ کو بنانے والے کو معبودان باطلہ، ہے نا، اور اتخاذ مذکور کرنے والوں کو اتخاذ مذکور، ہے نا، یہ سب کیا ہے؟ اچھا لگتا ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں، ایسا عمل کر رہے ہیں جس پر ان کو بدلہ دیا جائے گا، حالانکہ ان کو کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ لوگ کیا ہے؟ ان کے اعمال اکارت گئے۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہی لوگ ہیں کہ انہوں نے کفر کیا اپنے پروردگار کی آیات کا، بِدَلَائِلِ تَوْحِيدِهِ مِنَ الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ، قرآن میں سے توحید کے دلائل وغیرہ کا انکار کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو توحید کے دلائل اتارتا ہے، اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَلِقَائِهِ، اور اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، بعث بعد الموت کے بعد، اور حساب کا اور ثواب کا اور سزا کا، یعنی یہ کفار اور مشرکین یا یہ دہریہ ٹائپ کے جو لوگ ہیں وہ، سمجھا، یا ناستک ٹائپ کے جو لوگ ہیں جو خدا کو مانتے نہیں ہیں، وہ سب کیا ہیں؟ ان تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں، بعث بعد الموت کا بھی انکار کرتے ہیں، حساب کا بھی انکار کرتے ہیں، اور اعمال کے ثواب وغیرہ کا بھی انکار کرتے ہیں، اعمال کی سزا وغیرہ کا بھی انکار کرتے ہیں۔ بابر بعیش کو اس کے عالم دوبارہ نیست، کہ جتنا عیش کرنا ہے کر لو، دوبارہ کوئی عالم نہیں ہے، اس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں نا۔ یہ لوگ کیا ہیں؟ یہی لوگ گھاٹے میں ہیں مکمل طریقے سے۔ اگر ان کا کوئی خیر بھی ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اکارت جائے گا، اس پر کوئی ثواب اور اجر نہیں ملے گا۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، چنانچہ ان کے اعمال اکارت گئے، باطل ہو گئے، چنانچہ انہوں نے اچھا سمجھ کر کے جن کاموں کو کیا تھا وہ اعمال اچھے تھے ہی نہیں، وہ اعمال تو سراپا باطل تھے، لہذا ان پر اجر کیسا، ہے نا، ان پر تو مواخذہ کیا جائے گا، ان پر تو سزا کی جائے گی۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، لہذا ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔ لَا نَجْعَلُ لَهُمْ قَدْرًا، یعنی ہم ان کے لیے کوئی قدر مقرر نہ کریں گے، ہے نا، کوئی قدر منزلت نہ ہوگی ان کے اعمال کی۔ ذَلِكَ أَيْ الْأَمْرُ الَّذِي ذُكِرَتْ مِنْ حُبُوطِ أَعْمَالِهِمْ وَغَيْرِهِ، اور یہ کا مطلب یعنی یہ وہ امر مذکور جو ذکر ہوا ہے، امر مذکور جو اوپر ذکر ہوا ہے، اعمال کا حبط ہو جانا وغیرہ، سمجھا، جزاؤہم جہنم، یہ کیا ہے؟ یہ ذالکہ جو ہے نا، ذالکہ سے مراد کیا ہے؟ الامر الذی ذکرت من حبوط اعمالہم، یعنی وہ تمام باتیں جو مذکور ہوئیں، کون سی چیز؟ یعنی اعمال کا ضائع ہونا وغیرہ، تو یہ سارا کا سارا خبر ہے، کیا ہے؟ یہ خبر ہے، اور مبتدا بن جائے گا جزاؤہم جہنم بما کفروا، کیا بن جائے گا؟ جزاؤہم جہنم بما کفروا، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے؟ تو ذالکہ سے مراد الامر الذی ذکرت من حبوط اعمالہم، کہ وہ تمام معاملہ جو اوپر ذکر ہوا ہے اعمال کا ضائع ہونا وغیرہ، ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ خبر مقدم ہے۔ وَإِبْتِدَاءُ جزاء جہنم، اور جزائے جہنم کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے نا۔ تو ذالکہ سے ذالکہ کی وضاحت بھی ہو گئی کہ ذالکہ سے مراد کیا ہے، اور ذالکہ ترکیبی اعتبار سے کیا ہے یہی بتلا دیا، اس کا مبتدا آگے آ رہا ہے، اور یہ ان کا بدلہ جہنم ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا، اور ان لوگوں نے میری آیات کو اور میرے رسولوں کو مذاق اڑایا۔ حزباً محزوباً کے معنی میں ہے، یعنی یہ مصدر مفعول کے معنی میں ہے۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم في علم الله جنات الفردوس ووسط الجنة وعلاها، والاضافة اليه للبيان نزلا منزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا۔ دیکھیے، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، کانت لہم، تو ان کے لیے،
فی علم اللہ، اللہ کے علم کے مطابق، اللہ کے علم میں جنات الفردوس، جنات فردوس ہے، فردوس کے باغات ہیں، فردوس سے کیا ہیں؟ باغات ہیں۔ ہو وسط الجنہ، اور یہ وسط جنت ہے، کیا ہے یہ؟ وسط جنت ہے۔ اور وَأَعْلَاهَا، اور جنت کی سب سے اوپری منزل ہے، جنت کی سب سے اوپری منزل ہے۔ وَالْإِضَافَةُ إِلَيْهِ لِلْبَيَانِ، اور اضافت اس کی طرف بیان کے لیے ہے۔ نزلاً منزلاً، یہ بطور منزل کی ہے، بطور مہمانی کی ہے، یعنی ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس عطا کرے گا، کیا کرے گا؟ فردوس عطا کرے گا، فردوس کے باغات عطا کرے گا۔ اور فردوس کیا ہے؟ یہ جنت کا بچلا درجہ ہے، جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، وسط جنت کیا ہے؟ یہ وسط جنت ہے، اور جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، کیا ہے یہ؟ فردوس گویا کہ جنت کے بیچوں بیچ میں کیا ہے، اور سب سے اعلیٰ درجہ کیا؟ اعلیٰ کیٹیگری کی ہے نا، تو سب سے اعلیٰ کیٹیگری کی جنت ہے فردوس، اور سب سے بیچوں بیچ میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنات الفردوس، یہ اضافت بیان کے لیے، دونوں سے مراد ایک کے ہے، دونوں سے مراد جب مضاف مضاف الیہ کا مقصود ایک ہو، اضافت کیا ہوتی ہے؟ بیانیہ ہوتی ہے نا۔ تو جنات سے مراد باغ، فردوس سے مراد بھی باغ ہے نا، تو دونوں کا محمول اور دونوں کا مصداق ایک ہی ہے، تو اضافت کیا ہو گئی؟ بیانیہ ہو گئی۔ نزلاً جو ہے منزل کے معنی میں ہے نا۔ آگے دیکھیے، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، تو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جنت سے کوئی سرکنے کی جگہ کا مطالبہ نہیں کریں گے، جنت سے بھاگنے کی جگہ یا نکلنے کی جگہ کا یا دوسری طرف منتقل ہونے کی جگہ کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ ہوتا ہے کہ جنت میں کا ایک جگہ انسان رہتا ہے تو اکتا جاتا ہے نا، ایک جگہ انسان رہتا ہے تو اکتا جاتا ہے، دوسری جگہ جانے کی چاہت ہوتی ہے، تو جنت میں اکتاہٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، سمجھا؟ جہاں پر رہے گا وہاں پر اتنا مزہ دن بدن آتا رہے گا کہ وہاں سے جانے کی طبیعت ہی دوسری طرف نہیں کرے گی۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَاؤُهُ مِدَادًا هُوَ مَا يُكْتَبُ بِهِ لِكَلِمَاتِ رَبِّي الدَّالَّةِ عَلَىٰ حِكْمِهِ وَعَجَائِبِهِ بِأَن تُكْتَبَ بِهِ لَنَفِدَ الْبَحْرُ فِي كِتَابَتِهَا قَبْلَ أَن يَنفَدَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ تَفْرُغُ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ أَيِ الْبَحْرِ مَدَدًا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر سمندر، یعنی سمندر کا پانی، سمندر سے مراد ظرف بول کر کے مظروف مراد ہے کہ سمندر یعنی سمندر کا پانی، سمندر سے لکھا نہیں جائے گا، سمندر کے پانی سے لکھا جائے گا۔ تو آپ کہیے کہ اگر سمندر کا پانی روشنائی ہو جائے، یعنی جس سے لکھا جائے لکلمات ربی، میرے پروردگار کے کلمات کو، کیسے کلمات کو؟ ان کلمات کو جو اس کے حکمت پر دلالت کرنے والے ہیں اور عجائبات پر دلالت کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو، اللہ کے کلمات کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی حکمتوں کو اگر لکھا جائے، سمجھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا عظیم ہے، اس کا کلام، اس کے کلمات اور اس کی حکمتیں، سمجھا، اس کی لطافتیں اتنی عظیم ہیں، اتنی بڑی ہیں اور اتنی کثیر ہیں کہ کیا ہے؟ لنفد البحر فی کتابتہا، کہ اس کے لکھنے میں سمندر پورا ختم ہو جائے، قبل ان ينفد، قبل اس کے کہ میرے پروردگار کے کلمات ختم ہو جائیں، قبل اس کے ان ينفد بالتاء والیاء تفرغ کلمات ربی، قبل اس کے کہ میرے پروردگار کے کلمات فارغ ہوں یعنی خالی ہوں، ختم ہو جائیں۔ تو ولو جینا بمثلہ، اگرچہ ہم لے آئیں اس کے مثل، اس سمندر کے مثل، بطور مدد کے اور کوئی سمندر ہے نا، یعنی اگرچہ ہم اس کے جیسا، دنیا کے اندر جتنے سمندر ہیں اس سمندر کے جیسا اور بھی سمندر لے آئیں بطور روشنائی کے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کیا ہو جائیں گے؟ ختم نہیں ہوں گے، ہے نا۔ یعنی انسان ان کلمات کو لکھنے سے کیا ہو جائے گا؟ فارغ نہیں ہوگا۔ انسان کا تمام انسان اکٹھا ہو جائیں اور تمام جنات اکٹھے ہو جائیں، تمام فرشتے اکٹھے ہو جائیں، سمجھا، اور تمام مل کر کے اللہ کی صفات کو لکھنا چاہیں، دنیا کے تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور جتنا پانی، جہاں بھی پانی ہے سب کو کیا بنا دیا جائے؟ سیاہی بنا دیا جائے، اور اللہ کے کلمات کو لکھنا چاہے اور اللہ کی حکمتوں کو لکھنا چاہے، اللہ کی صفات کو لکھنا چاہے، اللہ کی قدرتوں کو لکھنا چاہے، تو کیا یہ سب ختم ہو جائے گا، لیکن یہ اللہ کی صفات ختم نہیں ہوگی اور لکھنے سے فراغت نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ محدود ہیں۔ کیا ہے؟ محدود ہیں۔ سمندر بھی ایک نہ ایک کیا ہے؟ در جگہ پر ختم ہو جاتا ہے نا، تو یہ سب چیزیں محدود ہیں۔ کائنات خود محدود ہے۔ کیا ہے؟ کائنات خود محدود ہے، اور کائنات کی اشیاء محدود ہیں، اور اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کیا ہے؟ لا محدود ہے۔
تو محدود کا مقابلہ لامحدود سے ہو نہیں سکتا، محدود لامحدود کا مقابلہ کر نہیں سکتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کی تکمیل نہیں ہو پائے گی، سمجھا؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کی بھی تکمیل ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ محدود ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ وہ محدود ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات تو محدود ہے نہیں، لا محدود ہے، کیا وہ لا محدود ہے، اللہ کی صفات محدود نہیں ہے، لا محدود ہے نا۔ آگے دیکھیے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، آپ کہہ دیجئے ونسبہ علی التمیز، اور اس کا منصوب ہونا تمیز ہونے کی بنیاد پر ہے، یعنی موددن جو ہے نا، موددن جو ہے یہ منصوب کیوں ہے؟ تو یہ تمیز کی وجہ سے ہے، سمجھا؟ کہ اولو جینا بھی مثلی کا بن جائے گا، ممیز بن جائے گا، اور مدد کیا بن جائے گا؟ تمیز بن جائے گا۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، آپ کہیے کہ میں تمہاری طرح ایک آدمی ہوں، بشر ہوں، اعلیٰ بشر ہوں، میرے طرف وحی کی جاتی ہے اس بات کی کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ ان المکفوفۃ بما باقیۃ علی مصدریتھا والمعنی یوحی الی وحدانیۃ الالہ، اور انا جو کہ ما کافہ پر داخل ہے نا، باقی ہے مصدریت پر، کس پر؟ اپنے مصدریت پر کیا ہے؟ باقی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ میری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کی وحی آتی ہے، وحی کی جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ انما جو ہے نا، الی انما الہکم، الی انما الہکم ہے نا، تو انا کے بارے میں بتلایا کہ انا کے بعد جو ما ہے ما کافہ ہے، کیا ہے؟ ما کافہ ہے۔ کیوں کہہ رہے ہیں ایسا؟ کہ الہ پر دیکھ رہے ہیں، پیش ہے نا، انا عمل نہیں کر رہا، کیا کر رہا ہے؟ انا عمل نہیں کر رہا، تو ما کافہ انا کو عمل کر کے نے سے روک دیا ہے نا۔ تو انا کے بعد ما ہے تو گویا کہ انا مکفوفہ ہو گیا، انا ما کافہ پر داخل ہوا، انا مکفوفہ کا مطلب انا ما کافہ پر داخل ہے، اور کیا ہے؟ ما کافہ پہ داخل ہونے کے بعد انا کا عمل تو رک گیا ہے، لیکن اور کیا ہو گیا؟ یہ مصدریت کے معنی میں باقی ہے، کیا ہے؟ یہ مصدریت کے معنی میں باقی ہے، سمجھا؟ اور مطلب کیا ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے اللہ کے وحدانیت کی، کس کی؟ اللہ کے وحدانیت کی وحی کی جاتی ہے۔ تو انما الہکم ہے نا، یہ پورا ملا کر کے مصدر کی تعبیل میں ہو جائے گا۔ فمن کان یرجو یعمل لقاء ربہ بالبعث والجزاء، تو جو شخص اپنے پروردگار کی ملاقات کا امیدوار ہے بعث بعد الموت کے ذریعے سے، اور جزا کا، بعث بعد الموت کا اور جزا کا، یعنی جس کا عقیدہ یہ ہے اور جو مانتا ہے اس چیز کو، ایک وقت آئے گا کہ تمام انسان دوبارہ زندہ ہوں گے اور ہر ایک کو جزا ملے گی، سزا ملے گی، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، ہے نا۔ ایک ہوتا ہے شرک جلی اور ایک ہوتا ہے شرک خفی۔ شرک جلی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں شریک کرنا، جس طرح مشرکین کرتے ہیں، اور شرک خفی کا مطلب ہے کہ عبادت کا مقصود جو ہونا چاہیے وہ مقصود وہ نہ ہو بلکہ مقصود کوئی اور ہو۔ کیا ہو؟ جیسے نماز پڑھنے کا مقصود اللہ کی رضا ہونا چاہیے، زکوٰۃ دینے کا مقصود اللہ کی رضا ہونا چاہیے، لیکن آدمی زکوٰۃ دیا دکھلانے کے لیے، حج کیا دکھلانے کے لیے، ہے نا، اور نماز پڑھا دکھلانے کے لیے، قیامت کے دن اللہ کہے گا کہ تمہارا کوئی حصہ نہیں، کوئی ثواب نہیں، تم جاؤ اسی سے ثواب لے لو جس کے لیے تم نے عمل کیا تھا، ہے نا۔ تو فرمایا اور اس کے اپنے پروردگار کی عبادت کے ساتھ کیا ہے، یعنی اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، بئی طور کہ وہ ریاکاری کرے، بئی طور کہ وہ ریاکاری کرے، تو ریاکاری کر کے کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان میں سے بعض کو ہم یاجوج ماجوج کو چھوڑ دیں گے، تو ان میں کا بعض اس دن بعض میں خلط ملط ہو جائے گا۔ اس دن سے مراد ان کے نکلنے کے دن، اور بعض لوگوں کے بقول ان کے بند ہونے کا دن تھا، ہے نا، اور کثرت کی وجہ سے، اور سور میں پھونک مار دیا جائے گا بعث بعد الموت کے لیے، اور سور کیا ہے؟ سنگ کی شکل کا ہے، اور ہم ان کو تمام مخلوق کو اکٹھا کریں گے ایک جگہ میں قیامت کے دن اکٹھا۔ وارزنا کربنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا، اور ہم قریب کر دیں گے جہنم کو اس دن کافروں کے، اور کافروں کی اس دن جہنم کو کافروں کے سامنے کر دیں گے، کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے۔ الذین کانت اعینہم، جن کی نگاہوں پر پردہ پڑا ہوا ہے میرے ذکر سے، یہ پورا موصول صلہ سے مل کر کے بدل ہے کافرین سے، یعنی قرآن سے پردہ پڑا ہوا ہے اور وہ اندھے ہیں، اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتے اور وہ سن نہیں سکتے،
یعنی وہ قادر نہیں ہے کہ سنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز جو ان کے سامنے وہ تلاوت کرتے ہیں بغض کی وجہ سے، لہذا یہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر۔ کیا کافرین یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندوں کو معبود بنا لیں گے، مجھے چھوڑ کر کارساز بنا لیں گے؟ یعنی میرے بندوں سے مراد میرے فرشتوں کو اور عیسیٰ کو اور عزیر کو مجھے چھوڑ کر رب بنا لیں گے۔ اربابن، اولیاء جو ہے اربابن کے معنی میں ہے، مفعول ثانی ہے یتخذو کا، اور حسبہ کا مفعول ثانی محذوف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اتخاذ مذکور مجھے غصہ نہیں دلاتا ہے اور مجھے ناراض نہیں کرتا اور میں ان کو سزا نہ دوں گا اس پر؟ کلا، ہرگز نہیں، ان کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یقیناً ہم نے تیار کیا ہے جہنم کافروں کے لیے، یعنی ان جیسے کافروں کے لیے بھی اور دوسری کوالٹی کے کافروں کے لیے بھی، نزلاً بطور مہمانی کے، یہ معدۃ لہم، یعنی یہ جہنم ان کے لیے تیار ہے، کالنزل المعد للضیف، جیسے کہ دسترخوان تیار کیا جاتا ہے مہمان کے لیے۔ آپ فرما دیجئے کیا میں تم کو ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو اعمال کے اعتبار سے خسارے میں ہیں؟ تمیز طابق الممیز، یہ تمیز ہے ممیز کے مطابق ہے۔ وبینہم بقولہ، اور اللہ نے بیان کیا ان کو، کن کو؟ گھاٹا اٹھانے والوں کو، اپنے قول الذین ضل سعیہم سے، کہ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں اکارت ہو گئی، یعنی ان کا عمل باطل ہو گیا اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، یعنی ایسا عمل کر رہے ہیں جس پر انہیں بدلہ دیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں کہ انہوں نے کفر کیا، اپنے پروردگار کی آیات کا انکار کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کے دلائل کا، قرآن سے اور قرآن کے علاوہ دیگر ذرائع سے جو دلائل ملتی ہیں، نظر آ رہی ہیں، جو نشانیاں نظر آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کی، ان تمام کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں، حساب کتاب کا انکار کرتے ہیں، ثواب کا انکار کرتے ہیں اور سزا کا انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کے اعمال باطل ہو گئے، ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن مقرر نہ کریں گے، یعنی ہم ان کے لیے ہم ان اعمال کی کوئی قدر نہیں کریں گے۔ یہ یعنی وہ بات جو ذکر ہوئی ہے، اعمال کا ضائع ہونا وغیرہ اور ان کا بدلہ جہنم، یہ مبتدا ہے، ان کا بدلہ جہنم یہ مبتدا ہے، اور مبتدا جزاؤہم جہنم ہے، اور مبتدا کیا ہے؟ جزاؤہم جہنم ہے، کہ ان کا بدلہ جہنم ہے ان کے کفر کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں کا مذاق اڑایا اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ تو یہ یعنی وہ بات جو مذکور ہوئی، اعمال کا ضائع ہونا وغیرہ، اور مبتدا جزاؤہم جہنم ہے، یعنی ان کا بدلہ جہنم ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں کا اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ ان الذین آمنوا محذوب بہما، ان دونوں کا مذاق اڑایا گیا، کن دونوں کا؟ اللہ اور اس کے رسول کا۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے اللہ کے علم کے مطابق فردوس کے باغات ہیں، اور وہ وسط جنت ہے۔ فردوس کیا ہے؟ درمیانی جنت ہے، اور درجے کے اعتبار سے سب سے بلند ہے، سمجھا؟ والاضافۃ الیہ للبیان، اور اضافت بیان کے لیے ہے کہ مضاف کا مقصود اور مضاف الیہ کا مقصود ایک ہی ہے۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، کہ یہ جنتی لوگ اس میں سے، جنتی لوگ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور جنت سے دوسری جگہ جانا نہیں چاہیں گے، اس جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں چاہیں گے، طلب نہیں کریں گے، سمجھا؟ اور کیا ہے؟ تحولا الی غیرہا، دوسری طرف جانے کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ آپ کہیے کہ اگر سمندر کا پانی روشنائی ہو جائے جس سے لکھا جائے میرے پروردگار کے کلمات کو، بطور ان کلمات کو جو اس کی حکمتوں پر اور اس کے عجائبات پر دلالت کرتے ہیں، بہی طور کہ اس کو لکھا جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا اس کے لکھنے میں قبل اس کے کہ میرے پروردگار کے کلمات ختم ہوں، تا اور یا کے ساتھ، سمجھا؟ تو کیا ہے؟ تب ینفدہ جو ہے نا، ینفدہ بھی ہے اور تنفدہ بھی ہے، ینفدہ بھی ہے اور تنفدہ بھی ہے، تفرغ کے معنی میں۔ کس معنی میں ہے؟ تفرغ کے معنی میں ہے، یعنی میرے کلمات کے لکھنے سے لوگ فارغ ہو جائیں، اس سے پہلے کیا ہے؟ سمندر کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، اور میرے کلمات باقی رہیں گے، ختم نہیں ہوں گے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ أَيِ الْبَحْرِ مَدَدًا، اگرچہ ہم لے آئے اس کے مثل، یعنی سمندر کے مثل اور زائد، کیا ہے؟ مددن، اگرچہ ہم لے آئے سمندر کے مثل بطور مدد کے، زیادتاً فی ہے، یعنی اس میں اور اضافہ کر دیں، کیا کر دیں؟ اور اضافہ کر دیں۔ تو مددن کیا ہے؟ زیادتاً کے معنی میں ہے۔ لنفدہ، تو وہ سمندر ختم ہو جائے گا، ولم تفرغ ہی، اور وہ اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ مددن جو ہے یہ منصوب ہے تمیز ہونے کی بنیاد پر، ہے نا؟
ولو جینا بمثلہ نا کہ ہم اس کے مثل لے آئیں، ہم اس کے مثل لے آئیں۔ اس میں جو ابہام ہوا اس کو دور کر رہا ہے کون؟ مددن، ہے نا۔ قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہیے کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ میں تمہارا معبود ہوں، ایک ہی معبود۔ انا مکفوفہ بما، یعنی انا جس ما کافہ پر داخل ہے یہ باقی ہے اپنے مصدر ہونے پر، اور مطلب یہ ہے کہ میری طرف اللہ کے وحدانیت کی وحی کی جاتی ہے، یعنی ما کافہ پہ داخل ہونے کے باوجود بھی مصدریت کے معنی پر کو بتلائے گا یہ، ہے نا۔ اور تو جو شخص اللہ کے اپنے پروردگار کی ملاقات کا امیدوار ہے بعد بعد الموت کا اور جزا کا، تو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، بئی طور کہ وہ ریاکاری کرے، بئی طور کہ وہ ریاکاری کرے۔